افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، مگر ان کے ذریعے بہبود کے ذریعے تعلیم پر ان کے لیے توجہ ہے۔ اچھا جی، یہ ایک کمپریہنسو انداز سے میں آپ کے ساتھ گفتگو بھی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو اسٹیٹسٹکس دکھائی گئی یہ تو بڑی افسوسناک ہیں، اور ان اسٹیٹسٹکس کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ممکن ہیں۔ تو ہر سٹیپ پر آدمی اپنے شوق کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی سٹیپ پر کسی بات کو پک کر لے گا اور اس میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے۔ سب سے بڑا حصہ تو عام طور پر ریاست کا سمجھا جاتا ہے، اور بچوں کی صحت اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ذمہ داری سب سے زیادہ ریاست کی ہے۔ سب سے زیادہ ریاست کام بھی کر رہی ہے، مگر آپ نے جو اسٹیٹسٹکس دیے اس اعتبار سے دنیا نے نیونیٹل مورٹیلٹی اور میٹرنل مورٹیلٹی اور میٹرنل ہیلتھ کے حوالے سے جو آپ نے گفتگو کی، اس سے مجھے زیادہ پریشانی یہ ہوئی کہ دوسری قوموں نے اس میں زیادہ ترقی کی ہے اور پاکستان پیچھے ہے۔ جب معاشرہ خود طاقتور ہو جاتا ہے یا معیشت طاقتور ہو جاتی ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ مختلف ذریعوں سے، کہیں ہیلتھ پالیسی، کہیں ہیلتھ انشورنس، مختلف ذریعوں سے اس کے کوشن اور اس کے انداز بدل جاتے ہیں۔ اگر کسی قوم نے ترقی کرنی ہے تو اس قوم کی ترقی کے اندر بنیادی چیز، دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک ہے صحت اور دوسری ہے تعلیم۔ اور اس انداز سے جن قوموں نے اپنے آپ کو اپروچ کر کے یہ بڑا گیپ جو ہیوز اور ہیو ناٹس کا ہے، جو ہمیشہ سے جب سے انسان نے پیسہ جمع کرنا شروع کیا اور اپنے ہی برادری کو ایکسپلائٹ بھی کرنا شروع کیا، تو جب سے یہ ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کا ڈفرینس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کریٹڈ ڈفرینس نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو بالکل ایک انداز سے، مساواتی انداز سے محبتیں، بھوک، پیاس، نفرتیں، سب چیزیں ایک ہی انداز سے سب کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہیں، مگر ایک درجہ انسانوں نے اپنا کریٹ کر دیا کہ یہ یہاں پر ہے اور یہ یہاں پر ہے، یہ یہاں پر ہے۔ مگر ان دو چیزوں کے اندر آئین بھی پاکستان کا یہ وعدہ کرتا ہے کہ تعلیم اور صحت جو ہے وہ ذمہ داری ریاست کی ہے، اور یہ بھی وعدہ کرتا ہے کہ ریاست جو ہے مفت تعلیم مہیا کرے گی۔ مگر ریاست کے اندر باوجود ہم ان وجوہات پر نہیں جانا چاہتے۔ ہم تو اب عام طور پر جب گفتگو کریں تو اس بات پر کریں کہ سیڑھی کیسے چڑھنی ہے، یہ نہیں کہ سیڑھی کس نے نیچے کی توڑ دی۔ جو کچھ ہوا، کم سے کم آپ جیسے کنسٹرکٹیو لوگوں کے جن کا ذہن کنسٹرکٹیو انداز سے کام کرتا ہے، کم سے کم اس محفل کے اندر کنسٹرکٹیو گفتگو ہو سکتی ہے کہ اب کن چیزوں کو ہم پرائرٹیز دیں گے۔ ایک چیز تو بہت بڑا کام، میں بہبود کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، جتنا بھی انٹریکشن ہوتا ہے، اور آپ کی سب سے بڑی ایمبیسڈر میرے گھر میں موجود ہے سمینہ علوی۔ وہ چاہے عورتوں کے ایشوز کے حوالے سے، چاہے بریسٹ کینسر ہو، چاہے ڈسیبلڈ بچے ہوں، چاہے ایمپاورمنٹ آف وومن ہو، تو ان کا اور میرا جس چیز پر عموماً بحث ہوتی رہتی ہے وہ یہی ہے۔ تو کیونکہ اس کے ذہن میں جو پرائرٹیز ہیں وہ میرے ذہن میں بھی جگہ تلاش کر کر ان پرائرٹیز کو وہ بڑھاتی رہتی ہیں۔ ان پرائرٹیز کے اندر میں اور آپ شاید سب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عورت کو معاشرے میں ایمپاور کیا جائے، باقی چیزیں فالو کرتی ہیں۔ اچھا، اور ایمپاورمنٹ کے طریقے کیا ہوں گے؟ لپ سروس نہیں ہو سکتی صرف کہ جی عورت کا بڑا مقام ہے، اور خاص طور پر پھر آپ اس کے ساتھ لگا دیجئے کہ اسلامی معاشرے میں بہت بڑا مقام ہے۔ میں تھیوریٹیکلی یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی معاشرے میں بہت بڑا مقام ہے، مگر کلچرل جو معاشرہ بنایا ہے ہم نے، اس کے اندر وہ مقام ہم نے کلچرز کے اعتبار سے اس کے راستے روکے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ عورت جب بچے پیدا کرنے کے اعتبار سے اس فیز میں ہوتی ہے تو اس کی لیبر کے اعتبار سے، را فزیکل لیبر کے اعتبار سے اس کی لمیٹیشنز تو بن جاتی ہیں، مگر انٹلیکچوئل لیبر کے اعتبار سے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ وومن ورک آلموسٹ انٹل دا لاسٹ ڈے اینڈ آلسو پھر اپنے کاموں کے اندر وہ بچوں کی پرورش کے حوالے سے اس معاشرے میں ابھی بھی ذمہ داری بنیادی طور پر عورت کے ہاتھ میں ہے۔ تو معاشرے کو بھی تو اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر یہ معاشرے کی بہترین ذمہ داری، اس سے بڑی ذمہ داری کوئی نہیں ہو سکتی کہ اگلی نسل کی تربیت کون کرے گا۔ یہ ذمہ داری آپ کسی اور کو دے نہیں سکتے۔ یہ ذمہ داری مرد بھی
اٹھاتا ہے، اپنے گھروں میں اٹھاتا ہے. مجھے بھی یاد ہے کہ بہت ساری چیزوں میں، بہت سارے کیفیات کے اندر، تعلیم کے اندر میں خود اٹھاتا تھا. یو کین ایمپلائے ایجوکیٹرس، پر ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ بچے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، وہ گولز کا تعین آپ ان کے ذہنوں میں کرتے ہیں. کچھ چیزوں کے متعلق ہزاروں مرتبہ ان کو نصیحت کرنی پڑتی ہے، ہزاروں مرتبہ. I'll give you an example of my profession. بچوں سے کتنی مرتبہ ہمیں روزانہ پوچھنا پڑتا ہے تم نے برش کیا نہیں کیا؟ تو ہزاروں مرتبہ آپ کو نصیحت کرنی پڑتی ہے کہ یو انگرین کریں آپ کہ دنیا کے اندر تم کو کہاں تک جانا. تو یہ ہے پرورش، اور یہ ہے تہذیب اور تمدن کا چھاپا جو ان کے اوپر لگتا ہے. اور یہی ہے جو محبتیں پھر اگلی منزل کے لیے ان کو تیار کرتی ہیں. تو جہاں عورت کو امپاور کرنے کے اعتبار سے میں نے آپ سے کہا کہ لپ سروس نہیں ہو سکتی. وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ فورم. میں مختلف موقعوں پر، لوگ مجھے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر اور جو ریٹروگریسو یا جو لوگ ہیں جو دین کا پرچار کرتے ہیں وہاں پر ہی ریزسٹنس ہے. مگر مجھ سے کوئی آرگو اور بحث نہیں کر سکتا کہ بی بی خدیجہ the wife of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was a business woman. So she was out and working. کوئی بحث نہیں کر سکتا. البتہ یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ عورت جب باہر کام کرنے نکلے تو وہ ہراساں نہ ہو. بچی جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائے تو وہ ہراساں نہ ہو. جب یہ چیز آپ انشور کر دیں تو ان کی زبان بھی بند ہو جائے گی جو روکتے ہیں، یا بند کیا، جو فکر مند ہیں اپنی اولاد کے اعتبار سے، اپنی بیٹیوں کے حوالے سے. تو ہمیں بھی کنسرن ہونی چاہیے. ہم بھی اس معاشرے کے افراد ہیں. ہمیں بھی کنسرن ہونا چاہیے کہ کتنا ہراسمنٹ معاشرے میں ہوتا ہے، اس کو کیسے روکا جائے. اور اسلامی معاشرے کے اندر تو اس کا امکان نہیں. کسی نے حضرت عمر سے کانسیپٹ پوچھا کہ کیا کانسیپٹ ہو سکتا ہے عورت کی سیفٹی کا. تو انہوں نے کہا عورت کی سیفٹی کا کانسیپٹ اسلامی معاشرے میں یہ ہے کہ وہ پورا انہوں نے یمن سے عدن تک یا شمال تک ٹریول کا کہا کہ وہ سفر کرے اور اس کو یہ خطرہ نہ ہو کہ اس کا زیور یا اس کی حیا کو کوئی خطرہ ہے. یہ آئیڈیل ہے اور یہی گول ہے. اچھا، اس کے ساتھ پھر جب آپ پاکستان میں دیکھیں، میں نے آپ سے یہ کہا کہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک تعلیم جو بہترین کام کر رہی ہے، اور ایک امپاورمنٹ اور ایک صحت. جب پاکستان بنا تو آئی ایم لکی ان دا سینس کہ جو فرسٹ لیڈی رانا لیاقت علی خان تھیں، دا وائف آف دا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان، شی آلسو بیکیم مائی پیشنٹ ان مائی پریکٹس آف ڈینٹسٹری. تو انہوں نے یہ افوا کے نام سے، آل پاکستان وومنز ایسوسیشن کے نام سے ایک ادارہ سیٹ اپ کیا، جس کے اندر میری والدہ بھی اور بہت ساری خواتین جو ایلیٹ گھرانوں سے تھیں وہ بھی نکل کر کام کرتی تھیں. وہ اسپرٹ میں سمجھتا ہوں کہ بہبود اور ایسی اداروں کے اندر وہ جاگ رہی ہے، وہ اسپرٹ. اینڈ آئی تھینک دیم. یہ شکریہ ہی ادا کر سکتے ہیں ہم کہ آپ لوگ جو محنت کر رہے ہیں. اور یہ جب تک اسٹیٹ اپنا پورا کردار نہیں پلے کر سکتی، اور اسٹیٹ کے اندر بھی بڑے تناؤ ہیں آج کل بہت ساری چیزوں میں، اس کو فائنینشیل لمیٹیشنز ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کار خیر کا جو کام ہے وہ اہم رہے گا. اور پھر بھی میں اپنی وراثت سے اس بات کو نکالنا چاہتا ہوں، اسلامی وراثت سے، کہ ایک دن فار سوشل ویلفیئر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروپ آف صحابہ سے یہ کہا کہ جی اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے. تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا. اس میں سے ایک صحابی کو زیادہ تعجب ہوا. انہوں نے کہا اللہ کو میری مدد کی ضرورت ہے. تو اینڈ ہی وینٹ ٹو دا پرافٹ اینڈ سیڈ آپ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیجئے اور میرے سوال کا جواب دیجئے. تو انہوں نے پوچھا کیا سوال تمہارا؟ انہوں نے کہا جی اللہ کو میری مدد کی ضرورت ہے. تو دا پرافٹ سیڈ یس، تمہاری مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے جو نظام بنایا ہے اس کے اندر انسان کی بھی مدد کرے گا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اسلام آباد میں تقریب سے خطاب